بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ذاتی خصوصیات۔ سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو تمام انسانیت سے افضل و اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ کو بہت سی ایسی خوبیاں اور خصوصیت بھی عطا فرمائی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کل کائنات سے ممتاز کرتی ہیں۔ سامعین، اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو جن سینکڑوں خصوصیات سے نوازا ان میں سے چند ذاتی خصوصیات سماعت فرمائیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ختنہ لیے ہوئے، ناف کٹے ہوئے اور پورا جسم ہر طرح کی آلودگی سے پاک و صاف تھا، اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے اور انگلی آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، جب نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایسا نور چمکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو اس سے شام کے شہر نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، نبی کریم علیہ السلام جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ دن کی روشنی میں دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک کھارے پانی کو میٹھا کر دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اتنی دور جاتی تھی کہ دوسرے کی اس کے 10ویں حصے تک نہ جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آواز سن لیتے تھے کہ دوسرا اتنی دور سے نہیں سن سکتا تھا۔ سامعین، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو سوئے اور اس کا دل بیدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سوتی تھیں مگر دل بیدار رہتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ جس راستے سے گزر جاتے اس کی فضاؤں میں مہکتی خوشبو سے لوگ معلوم کر لیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کو کبھی کسی نے زمین پر نہیں دیکھا۔ ان کو زمین نگل لیتی تھی اور وہاں سے مشک کی خوشبو مہکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ میں جاتے تو بادل آپ پر سایہ کیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آتے تو اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک زمین پر نہیں گرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ سامعین، جس جانور پر نبی کریم علیہ السلام سوار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے کی حالت میں وہ جانور لید اور پیشاب نہیں کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، آپ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ عالم ارواح میں سب سے پہلے آپ پیدا کیے گئے، اور معراج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور سامعین، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اور ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا بھی نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات ہے۔ سامعین، قبر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور آپ کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں لواح حمد کا پرچم دیا جائے گا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام بنی آدم اس پرچم تلے جمع ہوں گے، اور تمام انبیاء کرام بھی اپنی امتوں سمیت آپ کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن جو کچھ آپ کو عطا کیا جائے گا اتنا کسی اور کو عطا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے چہرہ مبارک میں یہ برکت رکھی تھی کہ جو بھی آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا آپ کا بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کی زبان مبارک میں یہ برکت بھی رکھی تھی کہ آپ کی زبان سے جب بھی کچھ نکلتا حق کی ہی نکلتا۔ سبحان اللہ۔ اور سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کا جسم مبارک محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، پل صراط سے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام گزریں گے، اور شفاعت کبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی۔ سامعین، جنت میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے۔ دیدار الہی کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔